بات میں کہتا تھا وہی ہو رہا ہے. میں کہتا تھا کہ پہلے صرف موسم اور درجہ حرارت بتاتے تھے, اب ایئر کوالٹی انڈیکس وغیرہ بھی جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. میں پریشان ہو گئی نا ایکچولی یہ خبر جو یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیا ہوا تو میرا احسان ختم ہو گئے. تو بھائی صبح سویرے کیا سننے کو مل گیا جی. ویسے ہی انسان جو ہے چاہتا ہے کہ وہ لمبی عمر جیے, صحت کے ساتھ جیے, خوشحال عمر جیے. اب یہ بتایا جا رہا ہے ماشاءاللہ ہم جس شہر میں, یا ہمارا جو لاہور ہے یا دیگر شہر ہیں, ان کی تو نمبرنگ بھی ٹاپ 5 میں آ رہی ہوتی ہے سم ٹائمز ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے. چلیں خیر, اصل جو اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور سب اس کو لے کے پریشان ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ بجلی کے بلز ہیں. اب بجلی کے بلز کے خلاف احتجاج کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے, احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. جس شخص سے آپ بات کریں, تھوڑی دیر کو آپ کسی سے مل لیں, سلام دعا لیک سے لیک کر لیں, وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا ان کے گھر کتنا بل آیا ہے, کتنے یونٹ استعمال کیے, لیکن بل اتنا آ گیا. اب ہوا کیا ہے, احتجاج کے باوجود اشفاق, خبر یہ ہے کہ مزید بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے, اور وہ ہوگی مہنگی 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ. اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. سی سی پی اے نے جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں, وہی یعنی فیول ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, اس کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست دے دی ہے. اور ریلیف کے لیے نگراں حکومت نے آئی ایم ایف سے ورچوئل طور پہ رابطہ بھی کیا. لیکن اب اس بات پہ مجھے بہت رونا آیا جو آئی ایم ایف نے کہا. آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے تحریری پلان دیجیے. وہ تحریری پلان مانگ رہے ہیں ریلیف کے لیے. تو وہ بتا دیتے نا کہ بھائی 34 کروڑ یونٹ, ہم تو ان کی طرف دیکھ رہے تھے صرف وابڈا والوں کے لیے, اور باقی جو اوپر سے لے کے نیچے تک جو ڈیوائیڈ ہوتی ہے, بندر بانٹ ہوتی ہے یونٹس کی. اس کے علاوہ میں صرف کراچی کی بات کروں, میرا اپنا مشاہدہ ہے, شاید آپ رات کو اگر آپ نکلیں تو کئی جگہ پہ آپ کو غیر ضروری جو لائٹس بجلی جلتی ہوئی نظر آئے گی. میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ, ان لوگوں کے پاس ٹھیک ہے بزنس ان کے بڑے بوم کر رہے ہوں گے, بڑے کامیاب ہوں گے, لیکن رات کے اس پہر اتنی روشنی, یعنی کہ دنیا بھر میں اگر کوئی کرائسس ادر دین اسٹریٹ لائٹس, اسٹریٹ لائٹس تو ویسے ہی جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر جل ہی رہی ہوتی ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے مختلف عمارتوں میں, یعنی کہ رات کو کام ختم ہو گیا تو آپ ایک آدھ لائٹ جلا کے یا کچھ کم کر کے we'll have to make a video for that, تاکہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ دراصل ہوتا کیا ہے جو ہمیں زیادہ لگ رہا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے جو بجلی بم گرایا اسے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں گے. بجلی بلوں سے متعلق پچھلی حکومت فیصلہ کر کے گئی ہے, وہ کہتے تھے کہ پچھلی کر کے گئی ہے. ان قسم کا ڈالر کے سمگلرز کے اگینسٹ, ہنڈی اور حوالے کے اگینسٹ, اور یہ جتنی ارریگولر اور انلیگل پریکٹسز ہیں ان کے خلاف ایک آرگنائزڈ قسم کا پلان بنا کے ہم ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کریں گے. ہمیں بجلی چور کو نہیں بخشنا چاہیے, ہمیں گیس چور کو نہیں بخشنا چاہیے. ٹی ڈی پی کے ساتھ کوئی آف لیٹ رابطہ, کوئی بات چیت ہو رہی ہے کسی سطح کے اوپر, یا بالکل نہیں, بالکل کسی سطح پہ بات چیت نہیں ہو رہی. بندوق کے زور پہ کوئی نظریہ 22 کروڑ لوگوں پہ مسلط ہونے نہیں دیں گے. وائلنس ہے, اس کے لیے کوئی زیرو ٹالرنس. ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ایک پیسفل الیکشن کرانے کا ہے, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن کی معاونت کرانی ہے. اب الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. اچھا, یہ تو ایک نگراں وزیر ہو گئے. دوسرے نگراں وزیر ہیں توانائی کے, وہ یہ فرما رہے ہیں جی, محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر اور جو شرح سود ہے اس میں تبدیلی کی ایڈجسٹمنٹ 1 جولائی کو کی جاتی ہے, لیکن گزشتہ حکومت نے جولائی کے آخر میں ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دی, جس سے بجلی کے بل میں ایک ساتھ 2 ماہ کی فیول ایڈجسٹمنٹ لگ کر آئے گی. اسی طرح نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر, اب ظاہر ہے ان پر تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے, وہ تو کہتی ہیں جی میں اب یہ سوچتی ہوں کہ میں نے عہدہ قبول ہی کیوں کیا. ملک کی معاشی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے, معیشت کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کس نے نہیں چھوڑی, یہ ذرا سوال ہے. ہم نگراں وزیر خزانہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس سبسڈی دینے کے لیے مالی گنجائش نہیں. اچھا, ویسے ایک بات ہے کہ باتیں ان کی ماشاءاللہ سے پوری سیاستدانوں والی ہیں. مثال کے طور پر ایک ڈائلاگ نہیں کہوں گا, ایک جملہ جو آپ اکثر سیاستدانوں سے سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں فلاں چیز ورثے میں ملی. اس بار شمشاد اختر صاحبہ کو آئی ایم ایف معاہدہ ورثے میں ملا ہے. کیا انہوں نے فرمایا مزید دیکھیے ذرا. ڈیکیڈز کی پالیسی کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں. جب ہم چینج کریں گے تو دیر ول بی, فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو اسٹیبلش کہ کین وی ریئلی چینج دیز تھنگس. اس حکومت کو بہت احساس ہے, بٹ الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو مینیج میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. اگر ہم فزیکل اسٹیبلٹی کو فکس نہیں کریں گے تو وی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ a steady monetary policy.
تو یہ بات جو ہے انہوں نے کافی مطلب رنجیدہ ہو کے غم زدہ ہو کے غصے میں کہی اور وہ سارے معاملے پہ ہی کہہ رہی کہ اب تو میں یہ سوچ رہی میں نے عہدہ کیوں قبول کیا. تو نگرانوں پہ ویسے بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے اشفاق, کیا کریں وہ بھی, وہ آئی ایم ایف سے جا کے ظاہر معاہدے پہ بات نہیں کر سکتے, ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. آئی ایم ایف آپ سے کہہ رہا ہے جی ہمیں بتائیں آپ اپنے لوگوں کو ریلیف کیا دے رہے ہیں بجلی میں, کیا دے رہے ہیں اور کیسے دے سکتے ہیں, دے تو رہے ہیں ویسے. پنگ پونگ یہ اپنے لوگوں سے متعلق سوال کیا, اپنے لوگوں کو ریلیف تو مل رہا ہے, مطلب جو حکومت میں ان کو بھی مل رہا ہوگا, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی گاڑیاں شاڑیاں. آئی ڈونٹ نو, ان خبروں سے تو یہ نتیجہ اخذ ہو رہا ہے کہ ریلیف کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. کیا شعر تھا وہ, آئی ڈونٹ نو, بھول گئی غالب صاحب کا وہ شعر. اور عوام احتجاج کے لیے تیار ہے. جو تاجر برادری انہوں نے ہڑتال کی آلریڈی کال دے دی ہے. یہ 2 ستمبر کو کہہ دیا گیا ہے جی ہڑتال ہوگی. جماعت اسلامی ایسے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی پڑ تولتی نظر آ رہی ہیں. تو صورتحال یہ ہے, صورتحال یہ ہے. تو اس صورتحال میں کیا ہوگا, کیا کریں گے, اسی طریقے سے سسکتے پستے رہیں گے. یعنی کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو اس کے 3.5 سال بعد یہ کہا گیا کہ حالات اب حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. پھر پی ڈی ایم کی یہ گورنمنٹ آئی, ساری جماعتیں جو باقی ماندہ تھیں ان کا اتحاد, اس نے 15-16 ماہ میں جو ہمارے ساتھ کیا اس کی ابھی کسر پوری نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ وہ نگرانوں کی تو یہ کہہ رہے نگرانی جو ہم نے مشکل فیصلے کر کے ہم نے ملک کی معیشت کو ٹریک پر ڈال دیا ہے, ہم نے ریاست کو بچا لیا ہے, ہم نے سیاست اپنی سیاست کو دفن کر کے ہم نے ریاست کو بچا لیا ہے. لیکن جب مشکل فیصلے آتے ہیں نا تو وہی اشفاق جو بات ہم کر رہے تھے کہ جو یہ فری یونٹس دیے جاتے ہیں نا, جن کو دیے جاتے ہیں وہاں سے ذرا لے کے دکھائیں, ایکولی تقسیم کریں نا ٹیکس کو. عابد سلیری صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. عابد سلیری صاحب, شمشاد اختر صاحبہ کا یہ بیان کہ میں سوچتی ہوں کہ میں نے یہ عہدہ کیوں لیا, انہیں کیا لگ رہا تھا کہ چیزیں اتنی آسان ہوں گی؟ میرے خیال میں آپ لوگ تو زیادہ لرنڈ ہوتے ہیں معیشت کو لے کے, زیادہ آئیڈیاز ہوتے ہیں, آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے در حقیقت. دیکھیے پاکستان میں فائنانس منسٹر کی پوزیشن کوئی بھی حکومت ہو یہ کبھی بھی کوئی آسان ڈیزگنیشن نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ تہ در تہ جو مسائل ہیں, ایک طرف ڈالر کا ایشو ہے, ڈالر ناپید ہوتے جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, انرجی کرائسس ہے, اس کی وجہ سے جب آپ کو ریٹ بڑھاتے ہیں تو انفلیشن ہوتی ہے, پھر انٹرسٹ شرح سود بڑھانا پڑ جاتی ہے. تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے, اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے شاید اسی کانٹیکس میں یہ بات کی کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہے وہ گمبھیر ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسائل گمبھیر بھی ہیں, اور اب ان کو ریزالو کرنا جو ہے خواہ وہ مشکل فیصلوں سے ہو یا کسی اور طریقے سے, وہ بھی بہت ضروری ہو چکا ہے, ورنہ یہ انسسٹینیبل نہیں رہی ہے یہ معیشت. اچھا, تو یہ جو آئی ایم ایف سے رابطہ ہوا ورچولی طور پہ, پھر یہ بتایا گیا جی ہم سبسڈی نہیں دے سکتے, مالی طور پہ گنجائش نہیں ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی آپ بتائیں تحریری کوئی پلان دیں ہمیں کہ آپ لوگوں کو بجلی میں کیا ریلیف دے رہے ہیں. تو یہاں تو ہم آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے تھے, آئی ایم ایف الٹا ہم سے سوال کر رہا ہے. تو عابد سلیری صاحب کوئی ریلیف کا امکان ہے یا بس سمجھے کہ آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ اپنا بل دیکھیں گے جو آپ کو پچھلے مہینے آیا, تو بجلی کے یونٹ کی قیمت کے بعد اس پہ ٹیکسز ہیں, اس پہ سرچارج ہیں, اس پہ لیویز ہیں, اس پہ جی ایس ٹی ہے, تقریباً 30% جو ہے وہ آپ کا یہ سرچارج اور ٹیکسز وغیرہ بنتے ہیں. اب آئی ایم ایف جو ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں اگر حکومت جو ہے یہ ٹیکسز ہٹانا چاہے, لیکن آئی ایم ایف یہ پوچھتا ہے کہ پھر آپ اپنا جو آمدنی ہے وہ کہاں سے پوری کریں گے, یہ ٹیکسز کہیں اور پہ لگیں گے یا آپ اپنا خرچہ کہاں سے کم کریں گے. تو 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو جو پی ایس ڈی پی اور جو صوبائی ترقیاتی منصوبے بجٹ میں اپروو کیے گئے تھے, یا تو ان میں کمی کی جائے, یا پھر یہ ہے کہ آپ یہ ٹیکسز اسی طرح سے جانے دیں. تو آئی ایم ایف تبھی مانے گا, اور یہ پلان جو ہے یہ بنانا کہ کہاں سے ہمیں بچت کرنی ہے, کہاں پہ نئے ٹیکسز لگانے ہیں تاکہ ہم بجلی کے بلوں کے ٹیکسز جو ہے وہ ختم کر سکیں. ظاہر ہے کہ وہ راتوں رات نہیں ہوگا, اور اس پہ مجھے لگتا ہے کہ فائنانس منسٹری کے جو اور انرجی منسٹری کے جو عہدیداران ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اگر ہم ظاہر ہے کہ ہم اس چیز پہ تو کافی بات کر چکے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس طریقے سے کہاں کہاں بجلی مفت میں بانٹی جا رہی ہے, پیٹرول مفت میں بانٹا جا رہا ہے, وہ تو چلیں اپنی جگہ, لیکن یہ جو بجلی کی پروڈکشن کے حوالے سے کچھ آپ کے ظاہر ہے کہ ورکنگ ہے کہ یہ آخر اتنی مہنگی کیوں میسر ہے,
کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائیڈل ذرائع سے ہماری بجلی زیادہ نہیں پیدا ہو رہی اور باقی ایندھن سے بجلی زیادہ پیدا ہو رہی ہے، یا پھر جو لوگ ہمیں بجلی گیس سے پیدا کر کے مہنگی بیچ رہے ہیں تو شاید اس کی وجہ سے ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے در حقیقت؟ 2007 سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے شوکت عزیز صاحب کے الیکشن ایئر سے. اگر آپ کا ایندھن جو ہے وہ مہنگا ہو، جو کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہو اور آپ اس کو سستا بیچ رہے ہوں گے تو وہ ایک جو ہے ڈیفیسٹ وہ اکٹھا ہوتا جاتا ہے، اور وہ یہ بڑھ کے جس کو انرجی سرکولر ڈیٹ کہا جاتا ہے یہ اب 2600 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. یعنی آپ کے دفاعی بجٹ کا بھی 1.5 گنا، ایک سال کا جو دفاعی بجٹ ہے اس کو اس کا 1.5 گنا اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے. اب روپے کی قدر کم ہو رہی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ تیل امپورٹ کر رہے ہیں، فرنس آئل امپورٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس میں پڑے گا. تو یہ انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے، اور اس میں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بھی آ گئے ہیں جو کہ جیسے رینٹ کار ہوتی ہے، آپ استعمال کریں نہ کریں اس کا آپ کو کرایہ دینا ہے. اسی طرح سے یہ جو بجلی گھر ہیں، آپ ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، آپ کو ان کو ایک فکس کاسٹ دینی ہے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں مل کے انہوں نے ہمارے انرجی جو پاور جو سیکٹر ہے اس کو خاصا پیچیدہ بنا دیا، اور اس میں میجر ریفارم کی ضرورت ہے. ٹیکسز کے علاوہ جو بجلی چوری ہوتی ہے، جو ٹرانسمیشن لاسز ہوتے ہیں، اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. پھر یہ دیکھنا کہ کون سا بجلی گھر ایفیشینٹ ہے، کس کو ایندھن دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے، اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب سبسڈی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس پہ ہمیں ایک کمپریہنسو ریفارم لے کے آنا ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ عابد صلاحی صاحب. اور لیٹس سی کہ جی کوئی نتیجہ اگر نکلنا ہے تو کیا نکلنا ہے، اور ریلیف کی صورت اب لگ رہا ہے بڑی مشکل ہے. بل آپ کے جی بڑھ کر ہی آئیں گے اگلے ماہ بھی، سو تیاری پکڑیں، مینٹلی طور پہ بی پریپیئرڈ.